اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین، اسلامک اسکالر کے سبسکرائبرز اور چاہنے والے امید کرتا ہوں نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں نماز کے حوالے سے ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 5 وقت کی فرض نماز جو ہے اس کے علاوہ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ اس کی فائدے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کی فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی رہ جائے گی، تو اللہ رب العزت نوافل جو ہیں اس سے وہ کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نوافل کی بھی ساتھ ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ نوافل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نوافل کی نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان میں آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے یا اس وقت جو اذکار ہیں وہ کیا ہمیں کرنے چاہیے۔ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے سونے کے بعد تو فجر سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پڑھنا چاہیے اس سے پہلے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ یہ کہے، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہے، اور 10 مرتبہ یہ والی دعا پڑھے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، جس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے رزق عطا فرما، تو مجھے عافیت عطا فرما، اور 10 مرتبہ یہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من ضیق مقام یوم القیامہ، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں روز محشر کی سختی سے۔ اور جب رات کی نماز یعنی تہجد شروع کرنے لگے تو یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم رب الجبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ والی دعا جو ہے لازمی پڑھ لے، یاد کر لے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے پروردگار، آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کرنے والے، پوشیدہ اور اعلانیہ کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں یہ تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اور جب تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے، 3 رکعتیں پڑھ لے تو اور بہتر ہے، تو اس وتر پڑھ لے، اس طرح پڑھ لے۔ دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سبحان ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ قل یہ پڑھ لے۔ پہلی رکعت جب شروع کرے تو اس کے اندر جو سورت پڑھے، سورۃ السبح اسم ربک الاعلی، سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى جعلہ غثاء، یہ والی سورت پوری پڑھ لے۔ دوسری رکعت میں سورہ قل
یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لے، تیسری قل هو اللہ احد پڑھ لے، اور آخری اس میں رکعت میں اعوذ برب الفلق اور ساتھ ملا لے قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آخری رکعت میں پڑھ لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں مذکورہ بالا صورتیں پڑھا کرتے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اور چوتھی رکعت تو ہوتی ہی نہیں تہجد کی، اس میں وتر میں تو چوتھی میں غلطی سے کہہ گیا تھا، وہ تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کریکشن کر لیں اپنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مذکورہ صورتوں کو اس طرح پڑھتے تھے، یعنی یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ سنت ہے۔ ہاں جی، آپ نماز تہجد کی آخری 2 رکعتوں اور وتر کے درمیان اتنی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے جدا فرمایا کر فصل جو سنی جائے، یا بلند آواز سے سلام صرف آخری رکعت میں پھیرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی تہجد کی 10 رکعتوں کو 1 رکعت ہی وتر بنا دیتے تھے، جس میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے۔ کبھی 6 رکعت 5 رکعتوں سے ملا کر وتر بنا دیتے تھے، یا تہجد کی 4 رکعت کو 7 رکعت سے ملا کر وتر بناتے تھے، یا 11 رکعت سے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو آج کی تھوڑی سی مختلف تھی، تھوڑی آپ کو زیادہ چیزیں یاد کرنی پڑنی ہے، تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتا ہوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔